محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک میں مانگی جانے والی کچھ ایسی دعائیں شیئر کروں گی جن کو آپ اگر رمضان المبارک میں مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا اور فرشتے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، جو دعائیں بتاؤں گی، ان دعاؤں کے پیچھے پیچھے آپ نے آمین کی صدائیں ضرور بلند کرنی ہیں، کیونکہ جب آپ میرے پیچھے آمین کہیں گے تو اللہ رب العزت بڑا خوش اور راضی ہوگا، اور پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے پورے مہینے میں آپ اس دعا کو روزانہ کی بنیاد پہ سن سکتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا کو یاد کر کے خود مانگنا چاہتے ہیں وہ خود اللہ سے دعائیں مانگیں، اور جو لوگ خود دعا نہیں مانگ سکتے وہ میرے پیچھے آمین کہیں، بلکہ جو دعا مانگ بھی سکتے ہیں وہ لوگ بھی اس دعا کو سنیں اور میرے پیچھے آمین آمین کی صدائیں بلند کریں اور اللہ رب العزت سے اپنے دل کی مرادیں پوری کروائیں۔ اس دعا کو آپ روزانہ بھی سن سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد سن سکتے ہیں، اور جو لوگ روزانہ نہیں سن سکتے وہ کم از کم رمضان المبارک میں جتنے جمعہ کے دن آئیں اور لیلۃ القدر کی رات آئے، ان دنوں میں اس رات میں آپ اس دعا کو ضرور سنیں اور آمین کہیں، اور عاجزی کے ساتھ آمین کہیں، پھر اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، ہمارے دل میں اس سلام کی روشنی کو ہمیشہ زندہ رکھنا۔ یا اللہ، ہمیں نیک و صالحہ بنا دے۔ اے میرے پاک پروردگار، تو ہمارے قول اور فعل میں برکتیں عطا فرما۔ مولا، تو ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، تو ہمیں ہمیشہ سیدھے رستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے زمین و آسمان کے مالک، اے جن و انسان کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، تو ہم پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے دلوں میں رحم عطا فرما، ہمارے دلوں کو نرم بنا دے۔ مولا، تو ہمیں شکر گزار بنا دے، شکر کرنے والا بنا دے۔ مولا، شکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ یا اللہ، تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، اور تیری یاد میں دھڑکنے والا ہمیں دل عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ یا الہی، تو ہماری خطاؤں پر پردہ ڈال اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری بخشش اور مغفرت فرما۔ یا الہی، تو ہمیں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں اور میرے تمام ویورز کو، میری تمام بہنوں کو، میرے تمام بھائیوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے عزیز و قریب رشتہ داروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا الہی، تو ہماری عبادات اور دعاؤں کو قبول فرما۔ اس ماہ مقدس کے صدقے ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما، ہر نیک دلی مراد کو پورا فرما۔ مولا، ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ مولا، تیرے نبی کے امتی ہیں، ہمیں بخش دے،
ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، مولا ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بنا دے، یا الہی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے اعمال سے ہمارا اپنا اور دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو، ہمیں ایسا دین عطا فرما، ہمیں دین کی ایسی سمجھ عطا فرما، ہمیں ایسا علم عطا فرما کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں، لوگوں تک پہنچا سکیں اور لوگوں کو سیدھے رستے پر لے کر آئیں۔ اے ہمارے پاک پروردگار ہمیں سچائی کو پھیلانے والا بنا دے، یا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ اے ہمارے پاک پروردگار تو ہمیں اچھے اخلاق کا مالک بنا دے، مولا ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام امت مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجات کو پورا فرما اور مصیبتوں سے ہمیں نجات دے، مولا ہمیں اس رستے پر چلا جس پر تو اور تیرا محبوب راضی ہو اور ہمیں لوگوں کی مدد کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے پاک پروردگار ہمارا یقین اس بات پر پکا ہو کہ چاہے جو مرضی ہو جائے لیکن میرے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ کرے گا بہتر سے بہترین ہوگا، مولا ہمارا اس بات پر پختہ یقین بنا دے۔ اے ہمارے پاک پروردگار ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، مولا تو ہمیں پرہیزگار اور متقی بنا دے، یا اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، یا اللہ تو ہمیں ہر قدم پر صحیح فیصلہ کرنے والا بنا دے، یا اللہ تو ہمارے حالات اور سوچوں کو پاک فرما، مولا تو ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب حشر سے محفوظ فرما، مولا حشر میں نشر نہ کرنا، مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت بری چادر کے سائے تلے جگہ دینا، مولا ہمیں اپنے عذاب سے ڈرانے والا بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، نیکی کے کام کرنے والا بنا دے، صدقہ خیرات کرنے والا بنا دے اور لوگوں کی مدد کرنے والا بنا دے، یا الہی اس پاک اور مقدس مہینے کی تمام برکات کو ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے، یا اللہ تو اس رمضان المبارک کے پیارے اور بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مولا جب دم واپسی ہو، لب پہ ہو حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے یا رسول اللہ، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا کر، یا اللہ خصوص بالخصوص میری ان تمام بہنوں اور بھائیوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے جنہوں نے مجھے کامنٹس میں دعا کے لیے کہا اور جنہوں نے نہیں بھی کہا، رب کعبہ ان پر اپنی خاص رحمت عطا فرما اور اپنے فضل و کرم کی بارش فرما، اور مولا اپنے حفظ و امان میں رکھنا، مولا ہم سب کو نیک و صالحہ بنا، نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری آخرت کو بہتر بنا۔ جو لوگ ہمارے عزیز و قریب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی بابرکت سے مولا ان کی قبروں کو روشن اور کشادہ کر دے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، ان پر اپنی خاص رحمت اور فضل و کرم عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔